الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ معزز حضرات، بزرگوار اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل عید کی نماز جو ہے 10 بجے ہوگی، اس سے پہلے بیان مختصر سا ہوگا، تو آپ جو بھی حضرات عید کی نماز نہیں پڑھے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد آ جائیں۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی واقف ہیں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ کوثر کی بہت معروف اور مشہور آیت کریمہ، جس کا معنی یہ ہے اور نماز قائم کرو اور نہر یعنی قربانی دو۔ اب قربانی کے پس منظر جو واقعات یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ ہے، وہ واقعہ مختصر سا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت اچھی طرح بیان فرمایا، آیت نمبر 102 کے پاس۔ آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ بقرعید کی بہت بہت مبارکبادیں۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائیں، عبادتیں قبول فرمائیں۔ آج عید الاضحیٰ نام اس عید کا اس لیے رکھا گیا کہ آج قربانی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ واقعہ یوں ہے حضرات گرامی، سورہ صافات کا آیت، فلما بلغ معه السعی، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، یعنی 12-13 سال کی عمر کو آ گئے، روایت میں 13 سال کی عمر آتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
واقعہ کچھ یوں ہے، 8 ذی الحجہ کو، 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب نیند سے ہوشیار ہوئے دوسرے دن، خیال کیا شاید یہ کوئی میرا وسوسہ ہوگا، اور شک میں تھے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، شک کا دن۔ 9 ذی الحجہ کی رات کو پھر وہی خواب آتا ہے، حکم ہوتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ دیکھتے ہیں کہ ذبح کر رہے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ کوئی وسوسہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کی رات کو، یعنی کل رات کو، عید کی رات کو دوبارہ خواب ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی ذبح دو۔ صبح اٹھتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے لے کر بچے کو چلتے ہیں۔ اسی لیے عید کے دن کو عید النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی کی عید کہتے ہیں۔ دعا یعنی ذبح کی طرف اس کا اشارہ ہے، اس لیے اس عید کو عید الضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات گرامی، تو میں نے خواب کا پس منظر آپ کو بتایا، اب رہی واقعہ۔ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں بچے کو تیار کرو، مہمان کے پاس جانا ہے، لکڑی چننے کے لیے جانا ہے۔ بچے کو تیار کیا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری اور رسی چھپا کر لے کے جاتے ہیں۔ جب بستی کے باہر پہنچتے ہیں تو بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن اس واقعے کا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے یا بنیا، یعنی اس میں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پوچھا؟ اس لیے پوچھا تاکہ بیٹے کے ارادے کو جان سکے، میرے بیٹا کیا چاہتا ہے وہ جان سکے، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیت تھی، ارادہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر کو جھکانا، یہ بات ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اب جب جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے بابا مجھے آپ قربانی دے دو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قرآن ان کے باپ بیٹوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہوا اس حکم کو بجا لائیے گا، جو بھی حکم ہو۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بابا تمہیں حکم ہوا میں ذبح کرنے کا، میں ذبح کر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جو کوئی بھی آپ کو حکم ہو آپ اپنے حکم کو بجا لائیے گا۔ اور آگے کہتے ہیں
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرات گرامی، اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، انبیاء کرام کو جو خواب آتے ہیں وہ تمہاری اور میری طرح کے خواب نہیں ہوتا، بلکہ ان خواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحی بھیجتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ اقرار کرنا، اے میرے بابا، جو آپ کو حکم ہوا، جو بھی حکم ہوا اس حکم کی تعمیل کیجئے، اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکمل یقین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام رسول ہونے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب وہی ہے، یہ بات کا اعلان کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہاں پر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہاں پر من الصابرین، مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ تو حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے ان کی صحبت اختیار کی تو صبر نہ لا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں طالب علم تھے، وہ علم حاصل کرنے کے مقام پر تھے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام صابروں کے مقام میں تھے۔ یہ مختصر سا فرق ہے۔ تو حضرات گرامی پھر کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور لٹا دیا۔ تو حضرات گرامی، اب ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو ابلیس سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام اماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، مائی، کیا تو جانتی ہے کہ تیرے بیٹے کو تیرے شوہر نے کدھر لے کر گیا؟ تو ماں کہتی ہیں لکڑیاں چننے گئے۔ تو ابلیس کہتا ہے نہیں، ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو اماں حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں بھلا کہیں باپ اپنے بیٹے کو مارنے کو لے کے جاتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے انہیں اللہ کا حکم ہوا۔ حضرات گرامی جی، ابھی یہ بات سننا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے لخت جگر اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے تو میں اللہ کے حکم کو ماننے والی ہوں۔ کاش کہ میرے پاس ایک ہی اسماعیل ہے، اگر 100 اسماعیل ہوتے تو میں 100 کے 100 اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور جب شیطان کا اپنا بس نہیں چلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، جو 12-13 سال کے بچے تھے۔ شیطان آ کر کہتا ہے بچے، کیا تو جانتا ہے تیرا باپ تجھے کون سے نیت سے لے کے جا رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ہاں، ہم جنگل کی طرف لکڑیاں چننے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، تجھے قتل کرنے کے نیت سے جا رہا ہے۔ انہیں اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان مردود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، بلکہ میں نے تیرے خواب میں آ کر تجھے وسوسہ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان جاتے ہیں کہ شیطان مردود ہے۔ جمرات عقبہ کے پاس جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس جگہ پر جب کہتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کنکریاں زمین سے اٹھا کر اس ابلیس کو مارتے ہیں۔ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے،
دوبارہ جمرات اکبر کے پاس بڑے شیطان کے پاس آتے ہیں. پھر شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 کنکریاں لے کر شیطان کو مارتے ہیں، ابلیس کو. آج تک جو حاجی حج کو جاتے ہیں 7 کنکریاں جمرات عقبہ اور 7 کنکریاں جمرات اکبر وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں. یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اگر کوئی اس سنت کو ترک کر دیا تو اسے فدیہ دینا ہوگا. تو حضرات گرامی، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس سے بحث نہیں کیا. جب پہچان لیا کہ ابلیس ملعون ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، تو اس سے بحث نہیں کیا بلکہ سیدھے کنکریاں اٹھائی اور مارنے لگ گئے. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی تمہارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، تمہارے عقیدے پر کوئی وار کرنے کی کوشش کرے، تمہیں ان سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر مارا شیطان کو، آپ کو بھی 7 کنکرے زمین سے اٹھائے. ان غیر مقلدین کو جو تمہارے عقیدے پر، ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان لوگوں پر کنکرے پھینک دو، ان سے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح شیطان بھاگ گیا، یہ بھی بھاگ جائیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عظیم قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے، وہ عظیم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیے، آپ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہو جاؤ گے. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آ گیا، باپ پوچھتے ہیں، بیٹے مجھے حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کروں. تو بیٹے کہتے ہیں، بابا مجھے ہاتھ اور پیر باندھ دو تاکہ جب آپ مجھے ذبح کرتے ہیں اس وقت جب آدمی مرتا ہے، کاٹا جاتا ہے، تو جس طرح جانور بھٹکتا ہے تو آدمی بھی بھٹکتا ہے. تو آپ کی نہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میرے ہاتھ اور پیر کو مضبوطی سے باندھو اور آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھ لو تاکہ جب ذبح کرنے کے وقت آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کہیں ذبح کرنے سے نہ رک جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح بیٹے کا فرمان تھا، ہاتھ اور پیر باندھ دیتے ہیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور بیٹے کو سر کے بل لٹاتے ہیں، یعنی پیشانی کے بل لٹاتے ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں حضرت اسماعیل تھے. اور حضرات گرامی، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ادب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اسی لیے علامہ اقبال نے یہاں بہت پیارا شعر کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے حضرت اسماعیل کو آداب فرزندی. چھوٹا سا بچہ، اسے اتنے باتیں کیسا آ گئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. تو حضرات گرامی، لٹا دیا گیا، لٹانا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبریل فوراً چلے جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دمبے سے بدل دو. واقعہ یوں ہے، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے گردن پر چھری چلائی، چھری نہیں کٹی، چھری نہیں کٹی، بلکہ روایت میں آتا ہے چھری پلٹ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام چھری کے نوک سے چبانا چاہتے تھے لیکن تب بھی چھری نہیں کٹتی. غصے میں آ کر چھری کو پھینک دیتے ہیں تو چھری کہتی ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے چھری تیرا کام تھا کاٹنا، تو کیوں نہیں کٹتی؟ تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم اس وقت کو یاد کرو جب نمرود بادشاہ ظالم نے تمہیں آگ میں ڈالا تھا، آگ کا کام تھا جلانا لیکن آگ نے تمہیں نہیں جلایا، وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا، یعنی آگ کو گلزار ہونے کا حکم ہو گیا، اس لیے آگ نے مجھے نہیں جلایا۔ تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم علیہ السلام اس وقت آگ کو ایک بار حکم ہوا تھا خبردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں جلانا، لیکن مجھے 70 بار حکم ہوا ہے خبردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر نہیں چلنا۔ حضرات گرامی، دمبے کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر جنت سے ایک دمبا لاتے ہیں، پوٹلا لاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں لیٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ کر دمبے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ حضرات پٹی کیوں باندھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو ذبح ہے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کو بدلانے کے لیے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اس دمبے کو اس جگہ میں لٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر پٹی باندھنے کا حکم دیا۔ جب ذبح ہو گئی تو حضرات گرامی، حضرت فرشتے حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب واقعہ پورا پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ رہا المختصر قربانی کا واقعہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ اب قرآن نے اس دمبے کو ذبح عظیم کا نام دیا، وجہ کیوں؟ کون سی نسبت اس دمبے کو حاصل تھی کہ قرآن نے اسے عظیم کہا؟ حالانکہ پوٹلے کا ایک حصہ گائے اور اونٹ کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو عظیم گائے اور اونٹ ہونا تھا، لیکن اس دمبا جو فدیہ دیا گیا، بدلہ دیا گیا، اسے ذبح عظیم کا نام کیوں دیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ امام الانبیاء، شفیع روز محشر، امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں موجود تھا، یعنی 2 نبیوں کو وہاں ذبح ہو رہا تھا، اس لیے اس ذبح کو ذبح عظیم کا نام لیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل، آپ اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کو دمبے سے بدل دیا، مجھے بتائیے آپ کو آسمان سے زمین آنے میں کتنے بار سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ جلد سے جلد کس طرح پہنچ گئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار میں زمین پر بہت تیزی سے آیا، بہت جلدی آیا، بہت تکلیف کے ساتھ آیا۔ حضور پوچھتے ہیں کب ہے جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت میں عرش کے نیچے تھا، حکم ہوا اے جبریل جاؤ ابراہیم کی مدد کرو، تو میں فوراً اتر آیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اس وقت مجھے حکم ہوا اے جبریل جو میرے عرش کے نیچے رہنے والے فوراً جا اور قربانی کے دمبے سے بدل دے، اس وقت آیا۔ تیسری مرتبہ جب جنگ احد میں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون کے قطرے زمین پر گرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا. اس وقت میں عرش کے سائے میں تھا، نیچے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبریل فوراً چلے جاؤ، حضور کا خون کا خطرہ زمین سے نہیں لگنا چاہیے. اگر زمین سے لگ گیا، زمین ہریالی اگانا چھوڑ دے گی، انگور اگانا چھوڑ دے گی. تو حضرت اس وقت یا رسول اللہ بہت تیزی سے میں زمین پر آیا. اور چوتھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بوڑی میں ڈال دیا، بوڑی کے تہ کے پہنچنے سے پہلے میں نے ان کو بچا کر بوڑی کے کنارے بٹھا دیا. ان 4 وقتوں میں بہت تیزی کے ساتھ میں آیا. تو حضرات گرامی یہ رہا مختصر سا واقعہ. اب اس واقعے سے ہمیں کیا حاصل ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرے، ہم بھی کریں، سنت ہے، ثواب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں پہچاننا چاہیے. جب تک ہم اصل مقصد کو نہیں جانتے، قربانی تو قبول ہو جائے گی، لیکن جو جذبہ، جو فائدہ تمہیں ملنا چاہیے تھا، وہ تمہیں ملنے سے نہیں رہا. حضرات گرامی، اگر آپ لفظ کی طرف غور کریں، قربانی میں لفظ میں ہی قرب کا خاف رے بے قرب لفظ آتا ہے. قرب یعنی قریب، یعنی قربانی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، یہ 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو عمل قربانی دینے کا ہے، اس سے بہترین عمل کوئی اور عمل نہیں، کوئی بھی عمل محبوب تر نہیں جو مقام ان 3 دنوں میں قربانی کا عمل ہے. تو ضرور سے ضرور قربانی دیجئے گا. جو صاحب استطاعت ہو، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو، وہ ضرور سے ضرور قربانی دے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہیں دے، ایسے لوگ ہمارے عیدگاہوں سے، ہمارے مسجدوں سے دور ہو جائیں، وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے پاس قربانی واجب ہے. گنہگار ہو جائے گا جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہ دے. اور حضرات گرامی، یعنی قربانی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت کو پانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح حاصل کریں؟ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ قربانی کا اصل مقصد، صوفی کہتا ہے تو اللہ کی راہ میں فنا ہو جا، اللہ کی راہ میں تو فنا ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بقائیت، ایسی بقائیت عطا کرے گا جس کے بعد تجھے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملنے والی ہے. تو اس کی طرف حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روز الریحان میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ نقل کیا. حضرات گرامی، اس واقعے کو سمجھ لو، آپ کو قربانی کیا چیز ہے خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. واقعہ یوں ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن دینار اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی نیت سے نکلے. راستے میں دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، جو ایک نوجوان پیدل حج کے سفر کے لیے نکلا ہوا ہے. حج کو جب حاجاں جاتی ہیں آج کے زمانے میں کیا کیا لے کو جاتے ہیں؟ ذرا کھانے کی چیزیں، ذرا پینے کی چیزیں، ذرا کپڑا، ذرا پیسہ، یہ سب سوٹ کے ساتھ بھر کو بیگا بھر کو لے کو جاتے ہیں. لیکن یہ نوجوان کا عالم کیا بھی لے رکھ آنے، خالی ہاتھ نکلے حج کو. مالک بن دینار بہت تعجب ہو گئے، یہ کیا معاملہ؟
یہ بچے کے ساتھ پینے پانی بھی نہیں، کھانے کا کھانا بھی نہیں، زیادہ رہا، کوئی کپڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، جھومتا ہوا اکیلا نکلے حج کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک بن دینار اس بچے کے قریب جاتے ہیں، غور سے سنو، اور پوچھتے ہیں بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ تو بیٹا کہتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے، نوجوان، اسی کی طرف جا رہا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ کون سے آئے ہو؟ تو نوجوان کہتا ہے، اسی کی طرف سے آیا ہوں اور اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار سمجھ جاتا ہے یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں، اس میں کچھ بات ہے۔ حضرت گرامی تیسرا سوال پوچھتے ہیں، بیٹے اتنا لمبا سفر کے لیے تو نکلا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کیسا سفر کرتا تو نوجوان کہتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، قرآن کی آیت، حروف مقطعات کہتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ کاف سے مطلب اللہ مجھے کافی ہے، ہا سے مطلب اللہ میرا ہادی ہے، اور یا سے مطلب اللہ میرا معاوی ہے، یعنی وہی مجھے جگہ دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے۔ عین سے مطلب وہ عالم ہے، اللہ سب بات کو جاننے والا ہے، اور صاد سے مطلب اللہ صادق ہے، سچا ہے۔ تو حضرات گرامی، لوگ تو سفر میں زیادہ راہ کپڑا پانی کھانا سب لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے قرآن کی آیت کاف ہا یا عین صاد کو اپنے سفر میں لے کر چلے گیا، وہ پڑھتا تھا اور چھومتا تھا۔ تو آخرکار حضرت مالک بن دینار کو اس کے حال میں ترس آیا، فوراً اپنا جبہ اتار کر اس بچے کو دیتے ہیں، بیٹے یہ جبہ تو پہن لے۔ تو بچہ کہتا ہے، دنیا کی چیز دنیا میں فنا ہونے والی ہے، میں ایسے چیز کے طلب میں ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر بچہ آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب حج کے پورے ارکان ہونے کے بعد آخری ارکان مینا میں ذبح کے وقت اس نوجوان کو پھر دوبارہ حضرت مالک بن دینار کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اپنی زبان سے یہ باتیں کہتا ہے، وہ میرے قتل کا سامان کیے جاتے ہیں، دل میں برپا کوئی طوفان کیے جاتے ہیں، قتل جائز ہے مراحل حرم میں ان کو، خود میرا مرحلہ آسان کیے جاتے ہیں، جان میری جائے تو مقتل کو خوشی سے جائے، آج وہ مجھ پر یہ جو احسان کیے جاتے ہیں، گر ہو ممکن تو کرے عالم ہم کا صدقے، ہم تو قربان بس ایک جان کیے جاتے ہیں، عید کے دن سبھی چوپایوں کو نظر لائے ہیں، اور ہم خود ہی کو قربان کیے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، تو نیکوں کو پسند کرتا ہے، تو گناہوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو نیکوں کو پسند کرتا ہے، تو گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، اس گناہوں کی ناپسندیدگی کے سبب تو مجھے بخش دے، کیونکہ میرے گناہ کرنا تجھ پر کوئی اثر نہیں رکھتا، اس لیے تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ باری تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی مینا کی وادی میں قربانی کرنے کے لیے جانور لایا، مینا کی وادی میں قربانی دینے کے لیے جانور لایا، میں میری جان کو تیرے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ کہہ کر نوجوان اپنی دو ہاتھ کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اپنے گردن کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک چیخ مار کر وہیں پر جان
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبض کر لیتا ہے۔ جب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حاجی جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں، سب اس کے دفن کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ دفن کفن جنازے کی نماز کے بعد رات کو خواب میں اس نوجوان لڑکے کو دیکھ کر مالک بن دینار پوچھتے ہیں، اے نوجوان بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو نوجوان کہتا ہے، مجھے بدر کے صحابی شہیدوں کا ثواب یا اس سے زیادہ ثواب اللہ نے دیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ اس بچے سے پوچھتے ہیں، بدر کے صحابیوں کا ثواب کوئی دوسرا امتی نہیں پا سکتا، لیکن تو کہتا ہے کہ ان سے زیادہ تجھے ثواب ملا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے، بدر میں جو صحابی شہید ہوئے وہ کافروں کے تلوار سے شہید ہوئے، اور میری جو شہادت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے تلوار سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے تلوار سے ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق کا مارا تھا، اس لیے کہتے ہیں دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے چاہے اسے دیوانہ بنا لے، یہ اسی کا کرم ہے جسے چاہے وہ دیوانہ بنا لے۔ یہ بہت بڑی کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے چن لیتا ہے اور اپنی محبت، اپنی عشق کا جادو اس پر چلا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرات جب ایسی محبت اللہ کی رنگ لاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں آگ کو بھی نہیں دیکھا بلکہ کود پڑے لبیک کہتے ہوئے۔ اب یہاں پر حکمت بات یہ ہے، انسان کا نفس یہاں ذبیحے کی صورت میں ہے، دمبے کی صورت میں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے، ہم دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، اس میں جو راز پوشیدہ ہے، اے ذبح کرنے والے، اے قربانی دینے والے، تو چھری دمبے کے گردن پر رکھا، پوٹلے کے گردن پر رکھا، ساتھ ہی ساتھ تو اپنے نفس پر بھی چھری چلا دے۔ جس طرح دمبے کو تو چھری چلا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو بھی اپنے نفس کو، نفس خواہشوں کا مرکز ہے، اس خواہشوں کو، ارادوں کا مرکز جو نفس ہے، جو تجھے برائی کی طرف لے کر چلے جاتی ہے، جس طرح تو دمبے کو ذبح کرتا ہے، اس خواہش پیدا کرنے والے نفس کو بھی تو ذبح کر دے۔ یہ اصل راز قربانی میں ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، حشر کا میدان برپا ہو جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس وقت موت کو دمبے کی صورت میں لایا جائے گا، پوٹلے کی صورت میں لایا جائے گا، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، دوزخی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو ذبیحہ ہے، یہ ذبیحہ نفس کی صورت میں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس نفس کو فنا کر دے، اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ تھا۔ توحید میں مراحل بہت زیادہ رہتے ہیں، ان میں 3 مراحل کا میں ذکر کرتا ہوں، ہو گیا 5 ٹائم بات ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ نہیں بولا تو بیان مکمل نہیں ہوتا۔ توحید فعل فعلیہ، توحید صفاتیہ، توحید ذاتیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا واقعہ میں نے بتایا تھا، توحید فعلیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 5000
دمبوں کی ریوڑ تھی 5000، ایک ریوڑ میں 1000 پوٹلے، ایسے 5000 ریوڑ تھے۔ ان ریوڑوں کو دیکھنے کے لیے 5000 خادم تھے۔ لوگ فرشتے سوچنے لگ گئے یہ تو اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے انہیں اتنا مال عطا کیا، مال اگر نہیں ہوتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہو سکتے تھے؟ تو امتحاناً ایک فرشتہ آتا ہے انسان کی صورت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام جب یار کا نام آتا ہے تو گم ہو جاتے ہیں، اس انسان سے، انسانی شکل والے فرشتے سے کہتے ہیں تو نے میرے یار کا نام لیا، تو نے میرے مولا کا نام لیا، تو نے میرے رب کا نام لیا، ایسی پاک صفات بیان کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو ایک اور بار پڑھ۔ تو انسانی شکل میں آیا سا فرشتہ کہتا ہے پڑھوں گا لیکن مجھے کیا فائدہ؟ تو روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام صبح سے لے کر مغرب تک پورے 5000 ریوڑ جانور خیرات کر دیتے ہیں اس شخص کو، صرف اللہ کے نام لینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نام وہ لیتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 1 ریوڑ 2 3 1000 5000 ریوڑ بھی اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں، بلکہ 5000 غلاموں میں بھی دے دیتے ہیں۔ اب آخری میں کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے خدا کا نام لے، تو فرشتہ کہتا ہے تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرا غلام بن جاؤں گا، میرے اللہ کا نام لے۔ یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسے توحید فاعلیہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا مقام توحید صفاتیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا۔ اور توحید ذاتیہ، جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ان کی ذات کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ ابراہیم کو بچاؤ، تو جبریل آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے ابراہیم کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ آگ میں ہے، گرائے گئے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل آ کے پوچھتے ہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میرا خدا جانتا ہے۔ یہ مقام توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اسی لیے آج دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا۔ اسی سورہ صفات کے آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ بندہ جب اس مراتب کو پا لیتا ہے، اس توحید کے مراتب کو پا لیتا ہے، فعالیہ ہو یا صفاتیہ ہو یا ذاتیہ ہو، ان مقام کو پا لیتا ہے، تب جا کر اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ قربانی کا مقصد، قربانی کا جو راز تھا، اس راز کو پانے والا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص خوش دلی کے ساتھ قربانی دے، خوش دلی کو انڈر لائن کر لو، خوش دلی کے ساتھ قربانی دے، اس جذبے کے ساتھ، اس توحیدی جذبے کے ساتھ، اس احسان کی قربانی کے ساتھ، اللہ کے عشق اور محبت کے جذبے کے ساتھ جو قربانی دے، اس کے اور دوزخ کے درمیان حجاب کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں جانا والا ہو جائے گا۔ لہذا آج عید الاضحیٰ ہے، ضرور سے ضرور جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جو شخص زکوٰۃ نکال کو دیتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب 10 جنے ہوتے ہیں گھر میں، ایک جنا کمانے والا ہوتا، وہ ایک جنا زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا، وہ ایک جنے کے اوپر قربانی واجب ہے۔
اگر گھر میں 4 جنے زکوٰۃ کاٹنے والے ہیں تو 4 لوگوں جو ہے قربانی ان پر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کئی کو گھر میں 4 جنے قربانی کرنا ایک پوٹلا دے جائیں گے تو ہوتا نہیں، گنہگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ دیں، ایسے لوگ ہمارے عیدگاہوں سے دور ہو جائیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور قربانی کے جانور خریدنے کے پیسے تمہیں مدرسوں کو، مسجدوں کو، دوسرے کاموں میں، شادیوں کو، غریبوں کو بانٹ نہیں سکتے۔ بانٹ لے تو بھی ثواب ملتا، لیکن جو ثواب قربانی دینے سے ملتا ہے ان 3 دنوں میں کوئی اور عمل سے اتنا ثواب نہیں ملتا۔ مثال کی طور پر 1 روپیہ خرچہ کریں 10 نیکیاں ملتی، 10 گناہیں مٹتی، لیکن قربانی کے دنوں میں 3 دنوں میں جو قربانی دیتی 1 روپیہ خرچہ کرتے تو 100 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے، اتنا ثواب کسی اور عمل کو ملنے والا نہیں۔ اور حضرات گرامی، امید ہے قربانی آپ ضرور دیں گے، اور جب قربانی کر لیتے ہیں 3 حصے کر لو قربانی کے گوشت کو، 1 حصہ اپنے لیے رکھ لو، 1 حصہ اپنے رشتہ دار دوستوں میں تقسیم کرو، اور 1 حصہ جو ہے غریبوں، مساکین میں، یتیموں میں سے تقسیم کر لو۔ تو امید ہے کہ آپ اس قربانی کے جذبے کے ساتھ ضرور سے ضرور قربانی دیں، اور اگر آج قربانی نہ دے سکیں تو کل بھی دے سکتے ہیں، کل بھی نہ دے سکیں تو پرسوں کے مغرب تک تمہارا ٹائم ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی صرف ان 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ 3 دن نکل گئے، جانور ہے قربانی دے نہیں سکے تو نفلی صدقہ ہو جاتا، قربانی نہیں ہوتی۔ جس طرح ذی الحجہ کے مہینے میں کعبے کو گئے تو حج ہوتا، معمول ٹیمپو گئے تو عمرہ ہوتا، حج ہوتا نہیں، ٹھیک اسی طرح ان 3 دنوں میں ذبح کرے تو قربانی ہوتی، ان 3 دنوں کے علاوہ جو بھی کرے تو وہ صدقہ ہوتا، قربانی نہیں ہوتی۔ تو حضرات گرامی، امید ہے آپ ضرور سے ضرور قربانی جو صاحب استطاعت ہے، جنہیں قربانی دینے کی طاقت ہے، ضرور سے ضرور قربانی دیں۔ بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کی